الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد گفتگو اللہ نے زبان دیتی ہے بندے کو بولے جتنی کر ہی دے، لیکن جہاں تک ضرورت ہے الحمدللہ بہت اچھی گفتگو اساں ایک سنی۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی گفتگو کو اس میں گرامی جناب مولانا محمد سلیم صاحب کی گفتگو بہت اچھی موضوع کے مطابق وقت کے تقاضے کے مطابق آئی۔ اللہ تبارک و تعالی اثر کو سمجھ آتا انہوں محمد جعفر صاحب نے ناد دی ابتدا اتھو کی تھی کہ اليوم اکملت لکم دینکم، جبریل آئے اے آخری دفعہ آئے کہ ہن بند تھی گیا دروازہ نبوت دا بند ہے۔ ختم نبوت دا اعلان حضور نے فرما دیتا۔ ہاں سوال یہ ہے کہ آیا یہ خوشخبری ہے یا بدخبری ہے؟ بظاہر یہ دیکھو کہ نبوت کی بہار آدم علیہ السلام کو چلی اور حضور کے آتے مک گئی، تاں اندے وچ ایک پہلو یہ بھی تو بنی دائی کہ ہن اگوں تے نبوت کوئی نہ ہو سی، تو ان مطلب ہے کہ ایسا ایک آسمانی خیر کل محروم تھی گئی اسے۔ یہ او پہلو ہے جے کو قادیانی اجاگر کریں مرزا دی نبوت کو پکا کرن واسطے کہ اے کیا حضور خیر الانبیاء پہلے نبیاں تو بعد نبوت دا دروازہ کھولا تے حضور دے آن نال نبوت دا دروازہ بند، تو خیر دا دروازہ بند ہے، تو اے چنگی گال تو نہیں۔ دنیا کیا کسی کے حضور آئے اور ایسا پیرا پیا کہ نبوت ختم تھی گی؟ نہیں، ہی خیال تردید واسطے اللہ تبارک و تعالی نے جو منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ختم نبوت تھا، تو پہلے پوچھا اللہ نے حدیث چاند ہے تھوڑے انٹے کرو لائٹ چلی گئی ہے، میرا قصور نہیں، میرا قصور اب ہم کیا کروں؟ مجمع کو تو آواز آ ویسی مسئلہ مستورات ہے، اور زیادہ ضرورت انہاں کو دین سمجھاون دی، یہ یاد رکھے۔ اساں غفلت کریں غفلت کے سارے بچے کہنی جھولی پل دیں، ماں دی جھولی بڑا کم کر ویندی، ماں با وضو، ماں نماز پڑھے، ماں تلاوت کرے، بال کو جھولی گھن باوے، یہ ماں دا کم ہے۔ نغمہ سنے تو قرآن دا سنے۔ آج کل روٹی بال نہیں کھانا جب تک ماں آدھن چل پھٹا مرے دیکھے بیٹھا ہو جانے۔ حالت یہ ہے کہ روٹی دینے والا ہوں لیکن دن پہلے موبائل رکھو تو وال میں اپنے بچے میں پوترے دے دیدھا بیٹھا سن دے ہی نہیں۔
گلا تو گھونٹ دیا. اکبر آبادی نے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو گلا گھونٹ لیتا ہوں تو بالکل بچاؤ اپنے بچوں کو جتنا تھی سکتے, جتنا تھی سکتے, لیکن سارے واسطے چ نہیں, تقدیر دی گئی. خیر, تو میں یاد کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوں بولی ہوئی ہوں یا کیا کروں, ہوں چپ کروں, تھوڑا ٹھہرو, بلوچی پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا. مولانا تقی عثمانی صاحب فرمائے جڑے لائٹ ویندی او گئی 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 گئی, جڑے لے آندی آ گئی آ گئی آ گئی, گئی گئی اور آ گئی. تو گردان چھوڑو, یہ آخو گئی تو ایک نعمت گئی. انا للہ پڑھو, انا للہ و انا الیہ راجعون. آوے تو الحمدللہ آخو. سبق ہے, ایک سبق ہے. یہ علم علوم نبوت کو مستفاد کو آتے ہیں, فقہ دین کی مسائل کرنا دلائل نہ. یہ کم پہلے تیار ہونا چاہیے, انہیں ونجے تو آن تھی ونجے. اچھا بھائی, تو الیا جبریل ہم آمنا نہیں, اور الیوم اکملت الدین کسی ہور نے پہنچاونا نہیں. جن پہنچاونا آئی پہنچا چکا. اور کتھا گئی بلا ابن مار بڑی جو پڑھنا چاہتا تھا. خراب تھی میں نے پتہ نہیں کتنا رکھا نہیں, یہ ہونی اتنا رکھا. دروازہ کھلا ہومن رحمت ہے یا بند ہومن رحمت ہے, یہ سمجھو, سمجھن دیگا. بظاہر عنوان یہ ہے کہ نبوت بند ہو گئی, خیر کا دروازہ بند ہو گیا, اور یہ استدلال کرتے ہیں کون؟ قادیانی, جو دروازہ کھلا رکھا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اپنے نبی پر کیوں بند کرتے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آخری نبی حضور نہیں, وہ ہے بدبخت. معلوم ہوا کہ کوئی خیر ہے جو وہ خیر کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ فرض کرو کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور اللہ نہ کرے ایسا ہی ہوتا جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں, آج ہماری کیا پوزیشن ہوتی؟ ہمارے نبی کون ہوتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہوتا کہ نبوت کا دروازہ کھلے, کوئی نبی تو آتا ہی نا, تو ہم اس کے امتی ہوتے یا حضور کے؟ وارا کھاتا ہی ہے ہمیں, نہیں. کیوں نہیں؟ ایک اس لیے اگر وہ حقیقتاً نبی ہوتا تو دین میں ابھی کچھ کمی تھی جو وہ پوری کرتا. ہمیں مکمل دین ملتا یا نامکمل؟ نامکمل. اچھا,
اور پھر آزمائش ہمارے لیے ایک اور ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہر امتی کو اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری کی طرف جانا کیسا لگتا؟ ہر امت اس آزمائش میں آئی، مبتلا ہوئی، کچھ کامیاب ہوئے، کچھ ناکام ہوئے۔ اور مثلا حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ بھی پیغمبر حق تھے، حضرت عیسیٰ بھی۔ تو اب جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو حضرت موسیٰ کی ہدایت کے مطابق قبول کیا، تو ان سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی نہ کہلائے، اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کہلائیں گے، اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کہلائیں گے، اور تقریباً آدھے سے زیادہ منکر ہو گئے۔ تو آزمائش آئی نا، آزمائش آئی۔ پھر اسی طرح عیسائیوں پر بھی آئی۔ گو اللہ یہ کہتا ہے کہ میں ان کو دوہرا اجر دیتا، دوہرا اجر ملتا۔ دو نبیوں کا امتی ہونے کا شرف حضرت سلمان فارسی کو اللہ نے نصیب فرمایا، کوئی کمی نہیں۔ ٹھیک، اچھا، اسی طریقے سے نبوت کا دروازہ بند ہے، آسمان سے فرشت جبرائیل امی اب نہیں آئیں گے، تو یہ بھی ایسا ہی عنوان ہے۔ لیکن دوسرا عنوان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہدایت دینی تھی انسان کو وہ آ چکی مکمل، اور تمام سابقہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سب کے علوم کا خلاصہ اکٹھا کر کے ما شے زائد ساتھ جو باقی رہ گیا تھا دینا اور آخری امت کو دینا تھا، وہ بھی ملا کر مکمل چیز اللہ نے حضور کے حوالے فرما دی۔ اور پھر ہم پر یہ رحمت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ لمبی نہیں تھی اس دنیا میں، آپ کا قیام مبارک مقدر یہی تھا کہ 63 برس تک ہو، جس میں 40 برس تو کھپ گئے تربیت میں، جو اللہ نے تربیت ربانی جو حضور کی شخصیت کے لیے کی تھی، ودیعت فرمائی تھی کہ ان کی اتنی استعداد مکمل ہو اور سینہ مبارک اتنا پاک منور عیوب سے پاک ہو کہ وہ وحی، آخری وحی، کامل ترین مکمل وحی کا علم کا خلاصہ آپ کے اس قلب اطہر میں ڈالا جائے جس میں پہلے کوئی تعلیم نہیں آئی، اور وہ صاف پلیٹ ہے، اور اس کو بھی زمزم سے 3 بار دھویا گیا اور فرشتوں نے دھو کر پاک کیا گیا، وہ آپ کو عطا ہوا، وہ آپ کو عطا ہوا کہ اب جو کچھ آنا تھا آ گیا۔ اب قیامت تک کے لیے انسانی دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے، اور کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ اور پہلے اس امت پر یہ رحمت نہ ہوئی کہ پہلے حضور کے بعد فطرت کے زمانے میں کتاب کی حفاظت کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، لیکن اب نبی کا وجود نہیں، لیکن اس علم کو باقی رکھنا تھا، اس نبوت کی چھوڑی ہوئی امانت کو باقی رکھنا تھا، اس کی نافعیت کو بھی برقرار رکھنا تھا، اور اس میں یہ صلاحیت بھی رکھنی تھی کہ وہ ہر غلط چیز سے پاک رہے، بالکل جیسے آسمان سے اتری ہے حضور کے قلب میں آئی ہے ویسے ہی تازہ بتازہ قیامت تک رہے، یہ ضرورت تھی۔ اللہ نے اس امت کو چنا، اس کے لیے امین بنایا، امین بنایا، قاسم بنایا، حامل بنایا، عامل بنایا،
ان کے لیے ذریعہ نجات بنایا، وجہ مباحات اور تفاخر بنایا. اسی کی وجہ سے ہم معزز ہوئے. تو اپنی اس منصب کو نہ پہچاننے کی وجہ سے امت بھٹک رہی ہے. خدا کی قسم، اگر اپنے اس منصب کو پہچان لے کہ اللہ جو علم بندے کو مکمل دینا چاہتا ہے اور اس پر عامل دیکھنا چاہتا ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، اور قیامت تک رہے گا. کوئی بدماش اس کو ختم کرنا چاہے نہیں کر سکے گا، کوئی اس میں ہیر پھیر قدر مونت کرنا چاہے نہیں کر سکے گا. اللہ نے پہرے بٹھا دیے، اور اللہ نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اس کی محافظت کرے گی. جس طرح اللہ نے کبوتر کے انڈے کو ذریعہ بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا. کبوتری کا انڈا کوئی طاقتور چیز ہے، اس کی کمزوری طاقت بن گئی. اس طریقے سے عنکبوت، بیت عنکبوت جو احون البیوت ہے، اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اس کو ذریعہ بنا دیا سب سے زیادہ مضبوط شخصیت کا، جو اللہ کے بعد مخلوق کے اندر فضیلت رکھنے والی تھی. تو اللہ نے بھی اس کمزور امت کو جو سب سے آخر میں پیدا ہوئی، عمر بھی ان کی تھوڑی، بار ان پر بڑا ڈالا ذمہ داری کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل دین کی حفاظت ان کے ذمہ آئی. اور الحمدللہ اللہ نے ان کو توفیق دی کہ اس ذمہ داری میں سستی انہوں نے نہیں دکھائی ہے کہ نہیں، محفوظ ہے کہ نہیں. قرآن جیسے محفوظ ہے سفینوں میں، سینوں میں بھی محفوظ ہے. تو جو سینے قرآن کے حامل ہو ان کو جاہل کہنا یہ جہالت اور حماریت ہے کہ نہیں ہے. یاد رکھو، میں یہ فقیر عرض کرتا ہے، اس کو سنو سمجھو اس بات کو، کہ مسلمان کا بچہ جو اپنے مسلمان ہونے کی حقیقت سے واقف ہو وہ جاہل ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس وقت اللہ کے نزدیک سب سے بڑا علم ہے ہی یہی کہ کس کے پاس حق ہے. اگر میرے پاس حق ہے اور زمانے میں کسی کے پاس نہیں، یہ وجہ افتخار ہے یا وجہ جہالت ہے؟ ہم سب کے پاس یہ ہے اور ہم دھکے دے رہے ہیں، کہہ کر رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ روٹی کی تو کہے گا، بھوکا مر جائے گا بچہ، ہوں تو لاٹ بن جائے گا نا سارا کا. چٹارا علاقے میں اٹے لیندے کھڑوندے ہو سارے جلوس پھر کے حقوق وداؤ، تنخواہیں وداؤ، مزدوری وداؤ، وکیل آدھا سڑی فیساں وداؤ، صدر آدھا سڑ میری تنخواہ وداؤ، رجے پین سارے. الحمدللہ اللہ نے اس سینے کو اس گدھا گری سے محفوظ رکھا ہے. اور عجیب بات ہے، بڑا پیارا نقطہ مولانا عبد المجید صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تانے دیتے ہیں لوگ کہ یہ زکاتوں پر پلتے ہیں مدارس کے بچے، اور یہ بھی وجہ افتخار ہے. کیوں؟ زکوٰۃ کا مال جو زکوٰۃ کے لیے نکال کر جو امیر آدمی صاحب نصاب دیتا ہے، وہ دیا ہوا مال اس کا ہے یا اللہ کا ہے؟ تو طالب علم جو کھاتا ہے زکوٰۃ کا مال جس پر اللہ نے حلال کیا ہے، وہ غیر پر حرام کر دیا، تو وہ کس کا مال کھا رہا ہے؟
وہ کس کا مال کھا رہا ہے؟ اللہ کا دیا کھا رہا ہے، تمہارا نہیں کھا رہا، ہمارا نہیں کھا رہا۔ اللہ نے اس کو ہمارا محتاج نہیں بنایا۔ اور اس کی حقیقت کب معلوم ہوگی؟ جب اسلام کا غلبہ ہوگا، حضور نے فرمایا، اور مال و دولت بڑھے گی، اتنی ہوگی کہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کریں حیران ہوں گے ہم کیا کریں اس کو، اب تو بوجھ بنا ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، وہ میں اکثر اپنے بیانات میں کہتا ہوں، اور تقریباً ہر بیان میں کہتا ہوں، کیونکہ وہ اکثر کتاب احادیث کی کتابوں میں نہیں ہے، خبر واحد ہے، لیکن ہے بڑی مزیدار، کہ جب ختم نبوت کی اطلاع اللہ نے حضور کو دی، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معراج کے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالی نے نمازیں فرض کیں، وہاں ختم نبوت کی بھی اطلاع دی۔ اور کیسے دی؟ وہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسری بی الی السماء لما اسری بی الی السماء قربنی ربی، جب مجھے شام کے وقت میں آسمان کی طرف چڑھایا گیا، لے جایا گیا، تو وہاں پہنچ کر اللہ نے مجھے اپنے قریب کیا۔ قربنی ربی، مجھے اپنے قریب کیا۔ حتی کان بینی و بینہ کقاب قوسین او ادنی، کہ میرے اور اللہ کے درمیان فاصلہ اتنا تھا جیسے جب کمان مضبوط کو ایک مضبوط ہاتھ کھینچنے والا کھینچے اور دو کمانے کا سرے جڑنے لگیں، تھوڑا فاصلہ رہ جاتا ہے، صرف اتنا کہ تیز چلتا ہے بھائی، ہمارا اتنا فاصلہ تھا، بلکہ اس سے بھی کم تر۔ اب وہ کم تر کی مقدار کیا ہے، اس کی کیفیت ہمارے لیے ہمیں معلوم نہیں، ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے، ہماری ریزنی وہاں بیکار ہے۔ کقاب قوسین او ادنی، تو اس وقت میرے رب نے مجھے فرمایا، کلمنی ربی، میرے رب نے مجھ سے ہم کلام ہوئے اور فرمایا، یا حبیبی یا محمد۔ یہ فقیر عرض کیا کرتا ہے کہ یہاں پر پہلے لقب حبیبی کا فرمایا اور پھر نام لیا، لیکن یہ آپ کے اس طرز کی برعکس ہے جو آپ نے معراج کے سفر کی شروع میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، نسبت عبدیت کا ذکر فرمایا وہاں پر، یہاں عبدیت کا نہیں فرمایا، یہاں پر محبوبیت کا فرمایا، یا حبیبی۔ تو معلوم ہوا جو بات اب کر کے ارشاد جو دیں گے وہ محبت کا تقاضا ہوگا، وہ قانونی تقاضا نہیں، وہ محبت کا تقاضا ہے۔ جیسے کوئی چیز بچوں کو تقسیم کر دیتا ہے باپ، لیکن کسی خاص بچے پر شفقت کہتے ہیں، آپ بچوں آپ میرے پیارے تو میرے کو آ جاتا ہے، میرے کو یہ لے لے، یہ ہے تیرے واسطے میں رکھی، وہ شفقت خصوصی ہوتی ہے۔ تو فرمایا یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے عرض کیا لبیک یا رب، میں حاضر ہوں میرے رب۔ تو ارشاد ہوا حل غمک ان جعلتک آخر النبیین، آپ کو دکھ تو نہیں ہوگا اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے تمہیں آخری نبی بنایا ہے، دکھ تو نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ وہ پہلو تھا، وہ سامنے آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے محبوب کو بھی کوئی فطرت دی تھی سمجھنے کی،
ارشاد ہوا آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی لا یا رب، نہیں مجھے کوئی غم نہیں، لا یا رب۔ پھر فرمایا کہ پتہ تھا کہ اب نبوت تو جائے گی کس کے پاس؟ نبوت تو جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس ہوگی، چلے جائیں گے۔ وہ قیامت تک کے لیے اس کو سنبھالنا کس نے ہے؟ یہ ذمہ داری کس کو ملے گی؟ وہ اس امت کو ملے گی، وہ امت کو ملے گی۔ اور یہ خاصیت ہے اس امت کی، نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری پہلی امتوں کو عطا ہی نہیں ہوئی، اس لیے تحریف گھر کر گئی۔ یہ حساب تھا، بظاہر انجیل ہے، پڑھ رہے ہیں، یہ بات بتانے کی ہے، یہ نہیں بتانے کی، یہ چھپانے کی ہے۔ اس کو چھپا لیا، یہاں پڑھ دیا، یہاں سے آگے بدل دیے، اور لگے ایسے جیسے کتاب پڑھی جا رہی۔ یہ کام رہ گیا تھا علماء یہود۔ تو پھر اللہ نے پوچھا حل غم امتک، پھر فرمایا یا حبیبی یا محمد، میں نے پھر کہا لبیک یا رب، پھر کہا حل غم امتک ان جعلتها آخر الامم، کیا تیری امت کو یہ بات ناگوار تو نہیں ہوگی؟ اس کو تو دکھ نہیں ہوگا اگر میں اس کو آخری امت بنا دوں کہ اس کے بعد اور کوئی نہیں آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا، میں نے کہا کہ نہیں میرے اللہ، نہیں، لا یا رب۔ اس حدیث پر اگر غور کریں تو کچھ اور باتیں بھی معلوم ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ دیکھو اللہ سے بات کرتے بات یہ سب سے معزز موقع قریب ترین ہے۔ اللہ محبوب کہہ رہا ہے اور حضور رب یاد کہہ رہے ہیں، تو معلوم ہوا بندے اور اللہ کا تعلق سمجھنے کے لیے قریب ترین جو صفت ہے وہ رب کی ہے۔ کیوں؟ صفت ربوبیت ہر وقت بندے میں کار فرما ہے، اور بندہ دیکھتا ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ جو کچھ صفت ربوبیت کے نتیجے میں ہمیں مل رہا ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ، بھوک لگتی ہے کھانا آ جاتا ہے، کھا لیتے ہیں سیری آ جاتی ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ ربوبیت۔ یہ انکار نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے کفار ہیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، کسی بدبخت نے یہ نہیں کہا کہ زمین و آسمان میں نے بنایا، کسی نے نہیں کہا۔ کسی نے نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پیدا کیے، نہیں کہا۔ وہ صرف چند ٹکے زیادہ ہاتھ میں آ گئے، طاقت آ گئی، لاؤ لشکر ہو گیا، سمجھا میرے آنا والا غیری۔ اور اللہ یہی کہتے بدبخت تو سوچو تو صحیح۔ آپ ان سے یہ پوچھیں من خلق والا سالتا ہوں من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولن اللہ، وہ کہیں گے اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ منکر خدا سے کلام نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس کے تھا؟ مشرک تھا، کہ اللہ کی صفات میں غیروں کو شریک کر، اور شرک کی بدولت بندگی اس کی کرتے تھے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ بہت اس تک ہماری رسائی نہیں، یہ مقربین ہیں، ان کی رسائی، ہم اپنا معاملہ ان کے آگے رکھتے ہیں، اپنی پوجا پاٹ ان کے لیے رکھتے ہیں، ان کو راضی کر کے یہ اللہ کی سفارش کریں گے، ہمارا کام ہے۔ یہ مغالطہ تھا، اس مغالطے کو دور کرنا تھا۔ جب اللہ پوچھتے جب خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، داتا میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، مالک میں ہوں، تو پھر عبادت بھی میری، منع بھی میری، انعام بھی میری طرف سے ہے۔ اور آگے آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، بالکل آگے آ جاؤ، شاباش۔ یہ تو وہ کہتے تھے اللہ،
تو صفت ربوبیت پکارا گیا. یہ بھی آداب میں سے. منعم سے گفتگو کرتے وقت اگر نیت کچھ لینے کی ہو تو اس کی تعریف اس انداز سے کرے کہ اس کے احسانات کا ایک اعتراف پیدا. اسی لیے الحمدللہ رب العالمین یہاں بھی صفت ربوبیت تعلق کا اظہار ہوا. الرحمن الرحیم تمام ان صفات کا جن کے واسطے سے ہم کچھ لے رہے ہیں اپنے رب سے. مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رب کہا اور پھر کہا کہ نہیں میرے اللہ میری امت کو بھی غم نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ حضور نے کیوں حامی بھری؟ حامی بھر لی نا، ضامن ہو گئے کہ امت کی ضمانت لی. اعتماد تھا امت پر کہ نہیں تھا؟ تو اس اعتماد کا شکریہ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا یا اللہ یہ تو کہتے تو جا تیرا رب جا، میرا تو بس ان پر اپنے بھائی پر چل سکتا ہے، اوروں کا میں ذمہ دار میں نہیں. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فخرق بیننا وبین القوم الفاسقین. زیادہ سے زیادہ اپنے بھائی پر اعتماد کر. حضور نے پوری امت پر، اور اس امت میں اولین و آخرین شامل ہیں، معمولی بات نہیں ہے. اور اللہ کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر غار کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خوف ہوا. بعض دفعہ علماء غور نہیں کرتے، ایسا ہوتا ہے. میرا ذوق میری اصلاح، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں علمی، کہ ثانیت نہیں کس کا لقب ہے؟ غور سے کو میں علماء سے پوچھتا ہوں غار میں پہلے کون داخل ہوگا؟ اصول کیا ہے؟ ریکی کرنے کے لیے کون جائے گا؟ ایڈوانس پارٹی ہوگی نا. تو یہ ثانی حضور کو کہا جا رہا ہے. ثانیت میں ساری ضمیریں حضور کی طرف جا رہی. پہلے کون داخل ہوئے؟ پہلے حضور داخل ہوتے بے ادبی تھی یا نہیں تھی؟ ہیں تو پہلے کون داخل ہوئے؟ تو ثانی اثنین کون ہوئے؟ اب غور کریں اس نتیجے پر، یعنی ضمیر کو حضور کی طرف ہوتے ہیں. اذ یقول کون کہہ رہا تھا؟ جب وہ کہہ رہا تھا لصاحب ہی اپنے صاحب سے، ان اللہ کس وقت کہہ رہے تھے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. غار میں جو ثانی اثنین ہے، دو میں کا دوسرا، وہ حضور کو کہا جا رہا ہے. میرا ذوق یہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ، پھر لا تحزن کہا ہے، لا تخف نہیں کہا. یہ دیکھو یہ حضور کہہ رہے ہیں لا تحزن. حضور کو پتہ تھا کہ ابو بکر ڈر سے کہہ رہا ہے، اپنی جان کے خوف سے کہہ رہا ہے، یا میرے غم میں کہہ رہا ہے. یہ حضور پر کا اعتماد ہے. کن پر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ نہیں لگایا سانپ کو. اللہ نے کیا کہا؟ لا تخف. حضور یہاں ڈرے. ترجمہ اردو میں شاید ہم یہی کریں گے، غم نہ کھا. غم کس چیز پر ہوتا ہے؟ کوئی نعمت زائل ہونے کا احساس ہوتا ہے، تو خطرہ ہوتا ہے کہ اپنی جان کا یا کسی آنے والے وقت کا. تو آنے والے وقت کا نہیں تھا. اگر وہ پتہ چل جاتا تو جو غم لاحق ہوتا، جو نعمت زائل ہوتی،
حضرت ابوبکر صدیق کی کیفیت وہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ استعمال کیے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہ گفتگو کون فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو دوسرا دو میں سے دوسرا تھا وہ کہہ رہا ہے. اب اقبال کی غلطی ہے کہ نہیں؟ ہم نے اور ہم سب نے قبول کی کہ نہیں؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، پتہ نہیں کہیں کسی کی مفسر نے مجھے، میں دیکھا نہیں، لیکن میرا ذوق یہی کہتا ہے کہ ساری ضمیریں ان کی طرف. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد، ان اللہ معنا، ہم دونوں پر. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی اب مجھے ہدایت دے گا، تم بچ جاؤ گے. لیکن ابو بکر صدیق پر حضور کو اعتماد. تو اس امت کی عظمت یہ ہے کہ ان کے اپنے پیغمبر نے ان پر اعتماد کیا ان کی غیبوبت میں. یہ فضیلت ہے اس امت کی. اور الحمدللہ اس امت نے بھی حق ادا کیا. امت کا قصور حفاظت وحی کہ الفاظ وغیرہ تک کے حد تک ٹھیک ہے، لیکن کہاں کمی کہاں ہے؟ کمی ناواقفیت میں، اس کی قیادت صحیح نہیں رہی. ہمیں اگر علم دین دیا جائے تو یہ لوگ، ایسے لوگ پیدا ہوں. مسلمان کا بچہ اگر وحی کی تعلیم سے آشنا ہو وہ جاہل ہو نہیں سکتا. اور عجیب بات یہ ہے، میں فرنگی کی یہ ہمت سمجھتا ہوں کہ اس نے بچے کے دل میں ڈال دی ہے یہ بات کہ وحی کا علم جاننے والا جاہل ہے اور بکواس جاننے والا وہ عالم بن گیا. وہ پڑھے لکھے ہیں، اور پڑھے لکھے کی اصطلاح استعمال انہی کے لیے ہوتی ہے جو بابو ہوتے ہیں دفتر میں بیٹھ کر قلم لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور سب کا ساری دنیا کا حرام ان کے پیٹ میں ہوتا ہے. وہ پڑھے لکھے ہیں. یعنی کتنا تضاد ہے یہ. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں کہ ہم پڑھتے تھے کالج میں، یہ اس وقت کی بات ہے، میں انگریزی اسکول میں پڑھتا تھا. وہاں پر ایک پروفیسر آئے، مجھے نام ان کا اس وقت یاد نہیں، تازہ آئے تھے، زیادہ میں ان کا شاگرد نہیں تھا، لیکن وہ ہمارے ایک آدھ کوئی پیریڈ لیتے تھے. بڑے چرب زبان تھا وہ، پتہ نہیں اس کا حال بیچارے کا کیا ہوا. میں اس کا بھی قصور نہیں کہتا کہ ان کو پڑھایا وہاں گیا، علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہے. تو کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی نے سوال کر دیا کہ ملا کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں وہ کہتا ہے ملا مخفف ہے من لا یعلم کا. یہ ایک استاد پروفیسر تعلیم دے رہا ہے، یعنی جاہل کا نام ملا ہے جس کو علم سے کوئی تعلق نہیں. گدھے جب جھوٹے پڑیں گے نا تب انہیں پتہ چلے گا کہ ملا یعلم کون، وہ تھا یہ تو ہے. ایک دوسرے پروفیسر تھے، وہ بظاہر بہت اچھے تھے، اپنے فن مضمون حساب کے ریاضی پڑھاتے تھے. کسی دن لیکچر دینے لگے، کوئی تذکرہ آیا حدود اللہ کا، کہنے لگے مجھے نہیں پتا یہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا قرآن میں ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر یہ ہے بڑی وحشی سزا، وحشت آتی ہے. اور میں نے کہا قرآن میں ہے. حافظ کو کچھ تو پتہ ہی ہوتا ہے. اب بتاؤ ہمارے دل میں قدر آئے گا، استاد کا قدر ہوگا، لیکن قرآن کی برکت ہمیں نہیں پتا، معنی نہیں پڑے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے، حفظ تھا بس. الحمدللہ نہیں ہضم ہوتی تھی ان کی بات.
اس دن میں سمجھوں گا کہ ہمیں کچھ ہدایت اور ہوش ہے، جس دن سکول اور کالج مطلقاً بند کر دیے جائیں گے، اور مولوی کہے گا کہ بھئی یہ فضول ہے، یہ نہیں کہے گا کہ ضروری ہے، عصری علوم بھی ضروری ہے۔ اور میں استدلال کرتا ہوں اس آیت سے، هو الذی بعث، میں کہتا ہوں کہ بعثت اللہ نے جان بوجھ کر کی یا بھول کر کی ہے؟ اپنے علم میں، امی ان پڑھوں میں، امی جن کو امی اس کو کہتے ہیں جن پر کسی اور تعلیم کا اثر نہ ہو۔ یہاں سے یہ وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جو مدارس کو اس وقت لاحق ہے۔ بعض اس جنون میں ہے کہ ہمیں سکول اور کالج کی تعلیم پہلے میٹرک کر لیں، پرائمری کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر پرائمری کریں گے تو 5 سال تو لگیں گے نا سکول میں، 5 کیا 7 سال۔ پلے گروپ، پری پلے گروپ 2 سال یہاں ضائع ہو گئے، اور اس کے بعد پھر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6-7 سال ضائع ہو گئے۔ اور 7 سال یہ کفر کی تعلیم جب اندر جائے گی تو اب جب قرآن میں پھر مدارس سے بھلے مدرسے میں آئے تو اس کو دھونے میں کچھ وقت لگے گا ہی نہیں لگے گا، اور ایک صاف تختی ہے، پلیٹ ہے، اس پہ کسی تعلیم کا اثر نہیں، اس کو کہو الحمدللہ رب العالمین، وہ 2 منٹ میں پڑھے گا اور سمجھ جائے گا۔ یہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آتا؟ اور یہ چل رہا ہے۔ ہاں البتہ ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ لکھنا پڑھنے کی شناسائی ہونی چاہیے، کیونکہ قلم کا بھی اللہ نے تعلیم دی ہے، اس کو بھی ذریعہ علم بنایا ہے، اور محفوظ کتاب ہوئی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، ہمارے استاد نے ایسا کیا تھا، اللہ ان کو بریک رحمت کرے، وہ یہ کہ 7 سے 12 تک تعلیم ہوتی تھی، 12 بجے تک، وہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی دے دی، وہ آدھا گھنٹہ پہلے آدھی چھٹی ہوتی تھی، پیشاب وغیرہ کر لے، وضو تازہ کر لے، اس آدھے گھنٹے میں تختی ہم سے دھلوا لے لیتے تھے استاد سے، تختی ہوتی تھی اور سلیٹ، بس کوئی کاغذ نہیں، تختی اور سلیٹ۔ سلیٹ تو صاف ہوتی تھی اور تختی وہ صاف کر لیتے تھے۔ 12 بجے چھٹی ہوتی تھی، 12 سے چھٹی ہوئی 1 گھنٹہ، 12 سے 1 بجے تک، 1 بجے کا ٹائم تھا تو 1 گھنٹہ پہلے چھٹی کر دیتے تھے۔ اس چھٹی میں استاد ہمیں تختی پر الف با تا تھا پورا لکھ دیتے، تاریخ لکھ دیتے، ایک سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ 1 سے لے کر 100 تک ہم لکھ دیتے تھے، پھر وہ لکھواتے۔ اسی طریقے سے گھنٹے آدھے گھنٹے کی تعلیم میں سلیٹ پر جمع، تفریق، ضرب، منفی کرتے کرتے 5ویں جماعت تک ہم چلے گئے، اور اس گھنٹے میں قرآن کی حفظ ہوئی۔ یہ اور بات ہے، استاد سے ہی پڑھ، ایک ہی استاد، وقت بھی ضائع نہیں ہوا، 10 سال کی عمر میں حفظ بھی ہو گیا تھا، اور یہ 5 جماعتیں بھی ہو گئی۔ اور لیکن یہ اتنی بھی ضروری نہیں ہے، کوئی اگر ہوتے تو کوئی نبی تو یہ باتیں سکھاتا ہمیں وہ پرائمری ہوتا، ایم اے ہوتا، بی اے ہوتا، ہم کہتے چلو یہ بھی اللہ کے ہاں علم ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں چلے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ختم نبوت کی دولت اللہ نے عطا فرمائی، کیوں؟ اس سے اس امت کو بہت سی چیزیں حاصل، بہت سی اشارتیں۔ تو میں وہ حدیث سنا رہا تھا، رہ گئی بیچ میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں میں یا رب، میری امت کو کوئی غم نہیں۔ تو اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، بلغ امتک
بلغ عنی السلام امتک، یہ الفاظ ہے، پہنچا میری طرف سے سلام اپنی امت کو. بلغ عنی السلام امتک فاخبرها انی جعلتها آخر الامم، کہ میں نے ان کو آخری امت بنایا ہے. اب یہ کوئی بشارت لگتی ہے کہ نہیں؟ اللہ جس انداز سے دے رہے ہیں، سلام پہنچا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو کوئی اہتمام ہے، کوئی بڑا منصب ہے کہ نہیں؟ اس منصب نے اس امت کو ایک خاص اعزاز عطا فرمایا ہے. یہ اب آخری امت ہے. کیا مطلب؟ وحی نہیں آئے گی، آسمان سے کوئی خبر نازل نہیں ہوگی، مستند خبر قطعی علم کی شکل میں نہیں آئے گی. لیکن اس امت پر جو علم آ چکا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں آئے گا. تو قیامت میں ایسے واقعات ہونے تھے جس میں اپنی امتیں جب عذاب دیکھیں گی نا، یہود اور نصارہ، شرک کا، توحید میں گڑبڑ کرنے کا، عیسیٰ ابن اللہ کہنے کا، اور اس کی ماں کو خدا کی بیوی کہنے کا، یہ جو شرک کا چلے گا نا، یہ امتیں ڈر جائیں گی اور ڈر کر اپنے نبی پر تہمت لگا دیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم یہی دی. اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، بڑا تفصیلی بیان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ بیان دیں گے. اللہ پوچھے گا کیا تو نے کہا تھا ان کو یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ حضرت عیسیٰ سے فرما دیں میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو ان کو یہی کہا تھا کہ میرا اور آپ کا رب اللہ ہے، اس کی بندگی کرو، اور اگر میں نے کہا بھی ہوتا تو میرے مالک آپ کو پتا ہو. میں جب تک رہا یہ توحید پر تھے، میں چلا آیا اب یہ آپ کے علم میں، یا آپ جانتے ہیں یا یہ جانتے ہیں. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ. جب حضرت عیسیٰ کا یہ بیان ہوگا تو وہ کہیں گے، مدعی پارٹی کہے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہو گواہ لائے کہ آپ نے ہمیں تعلیم توحید کی دی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہاں میرے پاس گواہ ہے، امت محمدی میری گواہ ہے. ایسے حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن میں یہ ذکر ہے. امت محمدی میری گواہ ہے. وہ پوچھیں گے، وہ کہیں گے جرا کریں گے گواہ پر کہ یہ گواہ تو موقع کے ہیں نہیں، اس وقت تھے ہی نہیں، نہ محمد تشریف لائے تھے نہ ان کی امت تھی، تو یہ گواہی کیسے دے رہے؟ اللہ فرمائے گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب بتاؤ جواب دو. تو اللہ تبارک و تعالی اس امت سے کہیں گے تم گواہی جو دے رہے ہو تم تھے اس وقت؟ نہیں تھے. نہیں تھے تو نہیں میرے اللہ، لیکن آپ نے ہمارے پاس ایک نبی بھیجا تھا جس نے یہ خبر دی تھی، اور ہم نے وہ خبر محفوظ رکھی تھی، اور اسی علم اسی کتاب کی خبر کی. اور یہ تو یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ علماء گواہی دیں گے اس امت کے یا عام دیں گے؟ بی ایم اے والے دیں گے، LLBA والے دیں گے. یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ حقائق ہیں، یہ ہونا ہے. ایمان کا تقاضا ہے یہ بات. نہیں پتا ہو تو اچھا پوچھیں گے. ہم نے وہ محفوظ رکھی تھی،
ہمارے نبی نے جو کچھ بتایا تھا ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے پوچھیں گے. ہمارے نبی سے پوچھیں گے کہ کیا تیری امت سچ کہہ رہی ہے؟ پھر ہم نبی اپنی امت کی تکذیب وہاں بھی نہیں کریں گے، تصدیق ہوگی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے کہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قطعے سے نکلیں گے، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو ختم نبوت نے ہمیں مقام شہادت سے نوازا. کیا مطلب؟ پہلے انبیاء کے قصے کہانیاں ہم تک پہنچے قرآن کے ذریعے سے، ہماری قصے کہانیاں پچھلوں کو نہیں پہنچے گی، ہمارے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا اور ہم سب کے لیے گواہ ہوں گے. یہ نبوت، یہ ختم نبوت کا فیض ہے، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، درمیانی، چیدہ، چنیدہ، منتخب، معتدل، متحمل مزاج امت بنایا ہے. لتکونوا، تاکہ تم گواہ بن سکو، شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہی. لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور تمہارا رسول تمہارے حق میں گواہی دے گا. ہم نے یہ بنایا یہ ختم نبوت کی برکت سے. ہم پوچھتے ہیں قادیانیوں سے آپ کو کیا ملا؟ حضور کی نبوت سے محروم گئے، شفاعت سے محروم گئے، اور ظاہری صورتی، خوبصورتی، بدصورتی، جھوٹ و سودا، کس کو چھوڑا اور کس کو پکڑا. وہ کیا کہتے ہیں، کسی نے کہا دین و ملت فروختی بچے ارزاں فروختی. دین اور اپنی عزت کو تم نے بیچا، اور کتنا سستا بیچا. کم از کم مقام نبوت کو تو سمجھا ہوتا کہ جس کے سر پہ ہم یہ پگڑی، تاج اور تخت ختم نبوت کی رکھنا چاہتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے. گفتگو کرتے ہیں تو منہ سے جگہ نکلتی، کھاتا ہے تو گڑ کی جگہ مٹی کا ڈھیلا کھا جاتا ہے. ہو سکتا ہے اپنے اس مجنونی کیفیت کی بنا پر شاید معذور بھی قرار پا دیا جائے، لیکن تم کہاں جاؤ گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ پھر اس کو لایا کیا ہے؟ قرآن موجود ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، جب دوسری کتاب یا دوسری نبوت آتی ہے تو پہلی آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہے. اس کو مٹانے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن یہ کہاں مٹ سکتی ہے. اما ما ينفع الناس ويمكث في الارض، جس چیز میں اللہ نے کوئی نافعیت رکھی ہے اس کی جنس باقی رہا کرتی ہے. كذلك يضرب الله الحق والباطل. سمجھے؟ تو ختم نبوت ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے. وہ نبوت دا بند ہویا، بظاہر عنوان اچھا نہیں، لیکن معنون بہت اچھا ہے. یہ دروازہ بند نہ ہوتا تو کتے بلے آ جاتے اب نہیں آ سکتا، بند ہے. تو خیر، اب اسی نبوت، حضور ہی کی نبوت اور حضور ہی کے صحبت یافتہ لوگوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اسی کو دیکھ کر، اسی آئینے میں جھانک کر
ہم نے اپنی سیرت کی تشکیل کرنی ہے تاکہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جب آئینہ دیکھتے ہو کس لیے دیکھتے ہو؟ جب صبح کو اٹھتا ہے آدمی نیند سے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے میلے ہوئے ہوتے ہیں، مرڑے چرڑے ہوئے ہوتے ہیں، جانا ہے دفتر جانا ہے، تو جس جگہ جانا ہے لوگوں کو سامنا کرنا ہے اس کے مطابق اپنا لباس تراش خراش کرتے ہیں۔ جب دیکھ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر آئینے میں دیکھتے ہیں کہ میں جہاں جا رہا ہوں میرے اندر کوئی کمی یا عیب اس کے مطابق تو نہیں رہے گی، اس کو نوک پلک سنوارتے ہیں۔ یہ درست ہے ایسے۔ اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں تو ایک سبق دیا گیا ہے، وہ کون سا؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان۔ ہم ہر گھڑی ہر شے ہلاک ہو رہی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال دے دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، گردون گھڑی عمر کی ایک، ہر گھڑی ہر لمحہ کم ہو رہا ہے اور ہمارا قدم کسی طرف بڑھ رہا ہے، مگر حالت ہماری یہ ہے، حالت ہماری یہ ہے کہ ہم جا ادھر رہے ہیں، دیکھ ادھر رہے۔ چاہیے کیا؟ جس سمت جانا ہے اس سمت کے آگے ہماری نظر ہونی چاہیے تاکہ کوئی کھڈا کوئی رکاوٹ کوئی آئے تو ہم سنبھل جائیں، ٹھڈا نہ کھائیں۔ لیکن ہم اضطرارن جا ادھر کو رہے ہیں، لیکن ہماری مشغولیت یہاں کرکٹ کا کھیل ہو رہا ہے، یہاں فلاں شو ہو رہا ہے، یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، نظر سوئے دنیا قدم سوئے عقبہ، نظر سوئے دنیا قدم سوئے عقبہ، کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے۔ یہ آوارہ لوگوں کا کام ہے جو بے مقصد چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں، آوارہ گردی کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر، اور جو مقصد لے کر چلتے ہیں وہ ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے۔ ہمیں ہر آن یہی سوچنا ہے، اور یاد رکھیں یہاں کی ہر گھڑی آنی اور فانی ہے، آنی آن لمحہ ابھی ہے، تھوڑی دیر کے بعد نہیں ہوگی، آنی اور فانی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبوت میں کامل، علم میں کامل، عقل میں بھی کامل ہے، مخلوقات میں آپ نے کبھی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دی، جو بھی اللہ کی بڑی نعمت تھی اس کو آخرت پر رکھا۔ اللہ نے کہا ایک مقبول دعا مانگ لو، فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے آخر میں رکھی ہے۔ رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ آخرت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی دوسرے کو نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ آپ جو سلیمان علیہ السلام کو ملا آپ کی امت کو رہنے دیں، میں نے اپنی امت کے لیے آخرت کو چنا ہے، میرا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ کیوں؟ دنیا فانی ہے اور آخر باقی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ حضرت عمر تشریف لائے آپ کے گھر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے بائیکاٹ کیا تو
تو آپ حجرہ شریف میں محصور ہو گئے. خبر ہل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات کو طلاق دے دی، ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. انہوں نے مطالبہ خرچ بڑھانے کا کیا، گھریلو معاملات ہے کیا. تو اپنی بیٹی بھی آئی، اپنے گھر والوں کو بھی حضور نے آخرت کی ترجیح دی. وہ لونڈی مانگنے آئے، آپ نے کلمات عطا کر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پتہ تو چل کریں. آپ نے کنڈی کھڑکائی، دستک دی. کون؟ عمر. میں حاضر ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں سفارش کے لیے نہیں آیا کہ میں حفصہ کی سفارش کروں، نہیں، میں صرف جاننے کے لیے آیا ہوں کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے. کیا آپ نے طلاق دے دی؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی، بس میں نے تھوڑا سا برہمی کا علیحدگی اختیار کی ہے ان کے اس ناجائز مطالبے کی وجہ سے، اور کچھ نہیں. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی پہ یا جس جگہ بھی آپ تشریف فرما تھے، ننگے بدن بیٹھے ہوئے، تو آپ نے یہ قمیص اتاری ہوئی تھی، جسم پر نشان تھے، نشان پڑے ہوئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رونے لگے. فرمایا کیا یا رسول اللہ آپ حق پر نہیں؟ الحمدللہ حق پر، میں نبی ہوں. فرمایا کیا کیسر و کسرا باطل پر نہیں؟ کہنے لگے بالکل باطل پر. پھر وہ تو عیاشیاں کر رہے ہیں اور آپ اس ننگے چارپائی پر تشریف فرمایا ہوئے. آپ نے فرمایا عمر، میرا اور دنیا کا یہ معاملہ ہے. میرا دنیا میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ ایک مسافر چل رہا ہے صحرا میں، منزل اس کی بڑی دور ہے، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، صحرا میں چل رہا ہے، آندھی اور ریت آ رہی ہے، گرمی سے سواری بھی پیاسی بھی ہے اور تھکی ہوئی بھی ہے، پسینہ پسینہ ہے، چرابور ہے اور سوار بھی. تو دور سے اچانک ان کو صحرا میں ایک سایہ دار درخت نظر آتا ہے. وہ تھوڑی دیر راحت کے آرام کے لیے اس درخت کا رخ کرتا ہے اور وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ پانی بھی ہے، چارپائی بھی پڑی ہے، کچھ چارہ وارہ بھی کچھ مل جاتا ہے، پانی پینے کو ہے، درخت سمردار ہوگا، کچھ ہوگا، وہ بھی ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے خود بھی نہاتا ہے، سواری کو بھی پانی پلاتا بھی ہے، سیراب بھی کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام بھی کرتا ہے. لیکن جو ہی آرام ہو جاتا ہے اس کو فکر اپنی منزل کی ہوتی ہے کہ اس کا راستہ دور ہے، میں نے ابھی وہاں پہنچنا ہے. پھر سواری پر اپنی زین کستا ہے اور اس کے اوپر سوار ہوتا ہے اور چل پڑتا ہے دھوپ میں کہ تاکہ رات آنے سے پہلے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں. جیسے جتنا حصہ اس درخت سے آرام کا اس شخص کے لیے، اس مسافر کے لیے دنیا کی نعمتوں سے میرا اتنا ہی حصہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اس سے حاصل کر لوں، لیکن مجھے ابھی سفر طے کرنا ہے لمبا. کیسی بلیغ مثال تشبیہ. اس لیے ہر نعمت کو آخرت پر موقوف فرمایا آپ نے، تو الآخرت خیر و ابقیٰ. لیکن ہم ایسا نہیں کر پا رہے. وجہ یہ نہیں کہ ہم کر نہیں سکتے، ہم کر سکتے ہیں. اتنی عقل ہے ہم میں، اتنی عقل ہے کہ جانا اگر کراچی ہے یا جانا اگر امریکہ ہے، رہنا اگر امریکہ، ہم انویسٹمنٹ کہاں کے لیے کرتے ہیں؟ کہاں کے لیے کرتے ہیں؟ جہاں جانا ہوتا ہے، جہاں جانا ہوتا ہے. اگر ہم نے دبئی جانا ہے تو وہاں فلیٹ پہلے ہوٹل کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، کتنا ہے،
مدت اپنی دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، سرمایہ دیکھتا ہے. ہمیں یقین ہے آخرت تو آئے گی، آخرت یقینی ہے، لیکن اخبار، نبی کی باتوں پر اعتماد یا نبی کی باتوں کی علم ہم تک پہنچنے کوئی نہیں دیتا، ہمیں صحبت نہیں ملتی. ہماری مائیں لوری دیتی ہیں تو بچے کو کوئی بڑا کریں گے تو نمبردار بنا دیں گی غریب عورتیں، یا کوئی پڑھیں گے تو افسر بنا دیں گی، یا 2-3 لاکھ کا نوکری کا مالک بنا دیں گی. یہ دعائیں تمنائیں کریں گی، یہ کچھ بھی نہیں. یہ دنیا نبی کی بات پر یقین، یہ جب گرفت ہماری تصدیق کی ہے، اور یہ ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ صحبت کی کمزوری کی وجہ سے آئی، یا علم کی کمزوری کی وجہ سے آئی. اس کو دور کریں. اگر ہم علم حاصل نہیں کر سکے، یہ صحبت علم ہے. کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ علم ہے. کونوا مع الصادقین. یہ حصول تقوی کا طریقہ ہے، اور جنت متقین کے لیے، ہدایت متقین کے لیے. دیکھو میں کہا کرتا ہوں کہ بیعت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو. بیعت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی. لیکن رضا کی علامت کیا ہے؟ کیا جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پانچوں گھی میں ہیں، کب کہتے ہیں؟ جب دنیا کی نعمتیں وافر ہوں. پانچوں گھی میں سر کڑاہی میں. اللہ دے جھولیے چے کس لے آدھے ہیں؟ علم زیادہ ہو. لیکن ایک بات یاد ہے، مجدد شاہ نے لکھا ہے، ایک بات یاد رکھیں، فرعون اور موسیٰ ہم اثر ہیں کہ نہیں؟ فرعون اور موسیٰ ہم اثر تھے. قارون اور موسیٰ چترات تھے، ہم اثر تھے. اور حامان وغیرہ بھی ہم اثر تھے. سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کی رضا کا معیار پیسے کا زیادہ ہونا یا کم ہونا ہے، تو راضی اللہ قارون سے تھا یا موسیٰ سے تھا؟ راضی اللہ کس سے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. ہمیں پہلی نبوتوں سے یہ علم پہنچا نا، ہم نے فائدہ حاصل کیا. اللہ راضی کس سے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے. قارون نے غرق ہونا تھا. تو گویا معلوم ہوا کہ پیسے کی کمی اور زیادتی معیار نہیں، رب کی رضا اور سختی. اسی طرح اقتدار فرعون کے پاس تھا یا موسیٰ علیہ السلام؟ خدائی کا دعویٰ، طاقت اس کے پاس تھی، لاؤ لشکر اس کے پاس تھا. دعویٰ کر بیٹھا، هذه الانہار من تجری من تحتی افلا تبصرون. تم اسے بھوکے ننگے کے بھی جا رہے، خدائی کا دعویٰ کرتا. لیکن راضی اللہ کس سے تھا؟ لیکن اس وقت کی مخلوق کو بعد میں پتہ چلا، اور ہمیں پتہ ہے. یہ ہمیں آخری امت ہونے کا شرط کی وجہ سے پتہ چلا کہ پہلی امتوں کے قصے، اچھے اور برے واقعات ہم تک پہنچے قرآن کے ذریعے. ہم نے انہیں محفوظ رکھا، اور ہم جان رہے ہیں کہ رضا کی علامت دنیا میں شان و شوکت، طاقت، مال نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ صحت،
فرعون کے پاس تھی. 300 سال تک عمر کہتے ہیں اس کی ہوئی ہے، اور سر میں درد کبھی نہیں پڑا. تو طاقت بھی اس کے پاس، اقتدار بھی اس کے پاس، مال فرعون کے پاس، قارون کے پاس، جس کے خزانوں کی چابیاں 40 سے زیادہ جماعت اونٹوں کی اٹھاتی تھی. چابیوں کو خزانہ کتنا ہو، سارا دھنس گیا. لیکن ہمیں خبر پہنچی بعد میں آنے کی وجہ سے، آخری ہونے کی وجہ سے بہت سے فائدے ہمیں حاصل ہوئے جن کا ہم پر نظر نہیں، ہماری نظر نہیں ہوتی. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ جس سے راضی ہو، پہچان کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ مال و دولت بھی نہیں، صحت اور طاقت بھی نہیں، اقتدار بھی نہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ جس سے دنیا میں راضی ہوتے ہیں، ضروری نہیں جس سے راضی ہوں وہ دولت مند بھی ہو یا فقیر بھی ہو، ضروری نہیں. دولت مند سے بھی راضی ہو سکتے ہیں. حضرت عثمان سے راضی تھے، ناراض تھے اللہ تعالیٰ. تو رضا کا معیار کیا نکلا پھر؟ رضا کا معیار یہ ہے اللہ دنیا میں جس سے راضی ہوتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. ہدایت سے مراد نبی کی تعلیم پر ایمان اور یقین دیتا ہے، اور وہ ایمان لے آتا ہے، نبی کو مان کر اسے ہدایت ہوتی ہے. ادلل نبی کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم نہیں. نبی کی تعلیم کو جو مان لے گا اور اس پر عمل پیرا ہوگا، ہدایت اس کو ملے گی، ہدایت اس کو ملے گی. اور آخرت میں جس سے راضی ہوگا اس کو جنت دیں گے. تو بیعت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی راضی ہو جائے. بھئی رضا کی نشانی کیا ہے؟ دنیا میں ہدایت اور آخرت میں جنت. تو جنتیوں سے اللہ پوچھے گا، ہاں بھئی میں تمہیں جنت دے دی، اب کوئی اور چیز چاہیے؟ پھر سوال ہوگا، لوگ کہیں گے اللہ یا اللہ رضا، آپ کی رضا سے خوش ہو. خوش ہو گیا ہوں تو جنت ہے. جس سے خوش ہوتا ہوں اس کو جنت دیتا ہوں. کوئی اور چیز مانگو یہاں، اور کیا چیز چاہیے؟ کیا چیز ہے، کیا چاہیے؟ پھر یوں دیکھیں گے، یوں دیکھیں گے. یہ مولوی بیٹھے ہیں، دیکھو پوچھو. یہ مولوی بیٹھے نا، انہوں نے جماعت بیٹھی، انہوں کو پوچھو کیا لیں، کیا مانگے. وہ سر جوڑیں گے، کیا مانگنا رہ گیا؟ وہ کہیں گے ایک چیز رہ گئی ہے جنت میں، وہ ہے وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ میں اپنا دیدار کراؤں گا، میں اپنا دیدار کراؤں گا. تو وہ کہیں گے یا اللہ دیدار ہوں گا. اللہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے. تو پھر اللہ دیدار کرائے. عقیدہ کہاوی وغیرہ میں یہ عقدۃ العالی ایک قصیدہ ہے جس میں عقائد کا علم کلام کے سارے عقائد جمع ہیں. ان میں یہ شعروں میں ہے. پہلے زمانے میں تعلیم یاد کراتے تھے، استادوں نے پڑھایا تھا، یاد نہیں کروایا، لیکن پہلے زمانے میں یاد کر لیتے تھے. یراہ المؤمنون بلا حجاب و کیف، یراہ المؤمنون بلا حجاب و کیف وضرب من مثالی. کہ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں گے مومن اپنے رب کو بغیر حجاب کے اور بغیر کیفیت کے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کس طرح. ہاں حضور نے سمجھایا صحابہ کو، یا اللہ ہم کیسے اتنی مخلوق میں ہو، اتنی مخلوق ہوگی ساری، تو ہم اللہ کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ پتہ نہیں ہم کوئی اوٹ نہ آ جائے، کیسے دیکھیں گے؟ اللہ نے فرمایا
کہ چاندنی رات کو چاند کو دیکھتے ہو 14 ساری دنیا ایک ہی وقت میں دیکھے، کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے؟ نہیں، اپنے رب کو ایسے دیکھے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ یہ تشبیہ عجیب انداز کی اللہ کے رسول نے دی ہے۔ یراہ المؤمنون بلا حجاب وکیف وضرب من مثالی فینسون النعیم اذا رأوہ وینسون النعیم اذا رأوہ، بھول جائیں گے جنت کی نعمتوں کو جب اپنے رب کو دیکھیں۔ وینسون النعیم اذا رأوہ، اور اہل ایمان میں ہی معتزلہ کا ایک فرقہ ہے جو رویت کا انکاری ہے، وہ اس میں کوئی تعویل کا قائل ہے، جبکہ اہل سنت تعویل کے قائل نہیں۔ اہل سنت کا ایک مقولہ یاد رکھ لینا بڑا کام آئے گا اگر آپ کو یاد آتا ہے۔ یہ صفات متشابہات ہوتی ہیں، اللہ صفات متشابہات ہوتی ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہے، مگر کیسے ہے پتہ نہیں۔ یہ صفات متشابہ، لیکن حدیث میں آیا ہے اللہ کا پاؤں ہے، کیسے ہے پتہ نہیں۔ اللہ کی ڈھاک حبوا، یہ ہے جہاں رکوع ہوا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں۔ تو اس کی تعریف کیا ہوگی اب سن لو، یہ یاد کر لینا جملہ۔ صفت متشابہہ، یعنی اب آنکھ، کان، ہنسنا، یہ سارے مخلوق کی صفات ہیں، تو عنوان کے اعتبار سے شبہ پیدا ہوتا ہے، اور آدمی کو صورت آتی ہے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیسے ہوں گے، پاؤں کیسے ہوگا، صورت کیسے ہوگی، اس کی نفی کرو۔ تو اب جملہ یہ ہے، یہ غالباً حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا جملہ ہے، جس کو اہل سنت نے اپنایا ہے، بڑا بلیغ جملہ ہے۔ صفت متشابہہ کی حقیقت موجود، کہو حقیقت موجود، کیفیت مجہول، کہو حقیقت موجود، کیفیت مجہول، ایمان واجب، انکار کفر، ایمان واجب، انکار کفر، تعویل بدعت، سوال حرام۔ یہ جملہ ہے، میں پھر کہ دہراتا ہوں، یاد کر لینا۔ کوئی پوچھے اللہ ہنستا ہے کیسے، پتہ نہیں، حقیقت موجود، کیفیت مجہول، ایمان فرض، انکار کفر، تعویل بدعت، سوال حرام۔ یہ اب معتزلہ کیا کرتے ہیں، ایسے واقعات پہ تعویل کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ وہ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ 100 عقلی دلیل کہیں گے، عقل یہاں کام نہیں کرتی۔ یہ اہل سنت کے اس مسلک کو پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے کچھ حیات النبی کے مسئلے میں بھی یہ صفات متشابہات والی بات آتی ہے۔ حیات ہے، حقیقت موجود، کیفیت مجہول، کیسے ہے، اس دنیا جیسی ہے، یہ غلط ہے، میں نہیں مانتا۔ اگر
اس دنیا جیسی ہے تو نظر آنی چاہیے، نظر نہیں آتی، حرکت ہونی چاہیے، حرکت نہیں، کیسے ہے اللہ جانتا، ہم نہیں جانتے، ضروری ہے کہ ہمیں جاننا، ہم مکلف ہی نہیں، خام کا وقت ضائع کرنا۔ اتنا ہے کہ جو حضور نے فرمایا وہ حقیقت موجود، حیات ہے، کیفیت مجہول، ایمان فرض، انکار کفر، سوال عند تعویل، تعویل بدعت، سوال حرام۔ اب سوال کرنا بھی حرام ہے، جی کیسے ہے؟ تو چاچا لگنا ہے، میں نہیں پتا، بس ختم، نہیں پتا، اللہ نے پوچھنا ہی نہیں، سوال ہی نہیں ہوئے گا۔ لیکن اتنا ضرور جانو، جو حیات اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے یا کل انبیاء کو عطا فرمائی ہے، ہمارا ایمان ہے، اور جس جس تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے، جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہمارا ایمان ہے، آگے کیا ہم سے چاہتے ہو، یہ اصول یاد رکھ لینا، بچ جاؤ، اور قرآن یہی چاہتا ہے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر۔ کیسا صاف عقیدہ ہے، تصنیفیں لکھ رہے ہیں کتابیں، تو جب جائیں گے پتہ چل جائے گا، بس بات ختم۔ شبہ ہے، یہ ہے استاد کامل کی علامت۔ تو ختم نبوت ایک رحمت ہے ہمارے لیے، یاد رکھیں، عجیب عجیب اس کے فوائد ہیں، جب یقین کامل ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوسری بات یہ کہ اب دیکھو، وہ ہر کہتے ہیں جی فلاں علم میں فلاں شخص اپنے وقت کی اتھارٹی ہے، کب کہتے ہیں؟ جب ان کا ثانی کوئی نہ ہو۔ یہ امت نبوت میں اتھارٹی ہے، یہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ اللہ نے، کوئی کسی اور کے پاس یہ امانت نہیں ہے۔ لیکن کاش کہ ہم سمجھیں، ہمیں اللہ نے جبہ پہنا دیا ہے، دستار فضیلت رکھ دی ہے، ہم نہ سمجھیں تو ہماری بات عقل کم فہمی، ہم داخلے لیتے پھریں کہیں یہ کہیں، علم الہیات میں اور علم میں قرآن اور سنت کے علاوہ اور کوئی چیز اتھارٹی نہیں۔ بس آگے چلیں، میں اب ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، بس اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم۔ سیدنا